بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تھا، پر میری شادی ایک چٹی گمار لڑکی سے ہوئی تھی۔ مجھے اس سے چڑ ہوتی، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں رہتی اور میں نے شہر آ کر ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ جب ماں باپ کا اچانک انتقال ہو گیا، مجبوراً مجھے اپنی جاہل بیوی کو شہر لے آیا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر کسی کو بتایا میری بیوی ہو تو طلاق دے دوں گا۔ یوں وہ ماسی بن کر میری دوسری بیوی کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا تو میری پہلی بیوی رات میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ پہلے کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر جب میں آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ یہ آواز تو میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آواز سنانا تھی، اس لیے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کمرے میں روشنی کر کے دیکھی تو میرا روم میٹ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے وقاص، لائٹ کیوں آن کر دی؟ میں نے اسے غور کر دیکھا اور بولا، تم فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے نا؟ اس نے توجہ بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرا موبائل تو ڈیڈ ہو گیا ہے، وہ دیکھ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، کچھ نہیں یار، خواب دیکھا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے کمرے میں پھر سے اندھیرا کر دیا تھا، مگر میں تو متعجب تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں گاؤں میں رہتا تھا، مگر اعلیٰ تعلیم کی خاطر شہر میں آن بسا تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے جی جان لگا کر اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ اب میرے ڈاکٹر بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہی بھاگم بھاگ لگ چکی تھی۔ آدھا دن یونیورسٹی میں گزر چکا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ گرمی کی شدت نے میری مت مار دی تھی۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے پھر سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، سامان بھی مختصر تھا، اس لیے پورا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں، ابھی ذیشان بھی واپس نہیں لوٹا تھا، نہیں تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ ہنسی کی آواز بھی اب تھم چکی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تب ہی میرے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ابو کا لنک جگمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ابو کی پریشانی کی آواز میرے کانوں میں ابھری تھی۔ وہ کہنے لگے، وقاص تم کہاں ہو؟ میں بولا، ابو میں یونیورسٹی سے واپس آ کر اب اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں، خیر نہیں ہے، تم جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ ابو کی بات سن کر میرے ہاتھ پیروں سے دم ہی نکل گیا تھا۔ بولا، کیوں ابو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ابو کہنے لگے کہ بیٹا، والدین اولاد مانگتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ تم جانتے ہو نا کہ تم تو میری واحد اولاد ہو۔ کل رات سے تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں تنہائی سے کبھی کسی ہسپتال میں لے کر جا رہا ہوں تو کبھی کسی ہسپتال میں، مگر اس کی صحت کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی۔ تم جلدی سے واپس آ جاؤ تاکہ ہم دونوں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ابو کی بات سن کر تو میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، ابو زیادہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں نہیں، ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں لے کے جا سکتا تمہاری والدہ کو ہسپتالوں میں۔ میں بولا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بس اسٹینڈ کال کی تھی اور اپنے لیے ایک ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے چلتی ہی ٹکٹ مل گئی تھی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور ذیشان کو بھی ایک میسج کر دیا تھا کہ میں گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ سارا راستہ بڑی پریشانی میں کٹا تھا کہ نہ جانے اب میری امی کو کیا ہو گیا ہے۔ دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا۔
شام میں گھر پہنچا تو امی کو نڈال سا بستر پر پایا تھا۔ میں ان کے گلے لگا تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں بولا، امی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں طبیعت خراب کر لیا آپ نے؟ اپنی تو امی کہنے لگی کہ میں نے تمہارے بارے میں اچھا خواب نہیں دیکھا تھا۔ دل بڑا پریشان ہوا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں امی کے بات سن کر چونک گیا تھا۔ کہیں امی کے خواب کا تعلق میرے کمرے میں گونجنے والی ہنسی سے تو نہیں تھا؟ خیر، میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا صدقہ دیتی، پریشان ہونے کی کیا بات تھی؟ آپ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ خیر، میں نے امی کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو وہ کافی ہائی تھا۔ میں نے ان کو ٹیبلٹس دیں اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے چیک کر لیا تھا کہ ان کی حالت اب ہسپتال لے کر جانے والی نہیں ہے۔ وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کے اب بہتر ہو چکی تھیں۔ امی نے مجھے دیکھا تو بھی ان کو سکون مل گیا تھا۔ اب میں ابو کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنے سر پر رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اس بار تم شادی کر کے ہی واپس جانا۔ اگر تم شادی کر کے بغیر جاؤ گے تو اگلی دفعہ جب تم واپس لوٹو گے تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس قسم کی بات توقع نہیں تھی۔ میں بولا، امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں اور پلیز میرے کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ایسے میں ابھی آپ مجھ پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالیں۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں، اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کا تو ابھی 5-6 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت خود پر بڑی حیرت ہوئی جب میں نے امی کے ایک بار کہنے پر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امی نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے اوپر اوپر سے انکار کیا، مگر میرا دل تو اندر سے بالکل راضی ہو چکا تھا، جیسے میں صدیوں سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بہن کی بیٹی نبیلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم چونک گیا تھا۔ میں بولا، امی نبیلہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے تو شاید 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی تعلیم یافتہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے، لڑکی تو اچھی ہے نا۔ میں اسے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا کہ میں ایک کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں، مگر نہ جانے میں نے حامی کیوں بھر لی اور امی سے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کریں، مگر میں یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فنکشنز جس قدر جلدی نمٹا سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئیں کہ وہ اٹھ کر ناچنے لگی تھیں اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ آج تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا ہے، اللہ تمہیں بھی دنیا جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے خود پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے خود کو کوسا بھی کہ وقاص تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھ کر امی کو انکار کر دوں کہ میں نے پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رہی بات نبیلہ سے، وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لے، کیونکہ نبیلہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا تھا۔ میں یہی سب باتیں سوچتا سوچتا سو گیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہنے لگیں، مبارک ہو وقاص، میری بہن مان گئی ہے، اس نے اپنی نبیلہ کا رشتہ تمہارے لیے دے دیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں وہ تمہاری بیوی بن کے اس گھر میں آ جائے گی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا، تب امی میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، وقاص خوشی کا موقع ہے، تم اس طرح کی شکل بناؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، ایسے لگے گا کہ جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا تھا اور کہا، امی آپ نے تو کرنا تو وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، پھر آپ کو میری خوشی یا نہ خوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی، نہیں نہیں وکاس، ایسی بات نہیں ہے،
تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر گھر میں شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھیں۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہی کیا گیا تھا۔ ایک دو فنکشنز میں ہی شادی نمٹ گئی تھی۔ ہم بارات لے کر واپس آ چکے تھے اور اب میری دلہن میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میری ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ سب کچھ سوچتے سوچتے کافی دیر بیت گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جب شادی کر ہی لی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں بھی چلے جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو دنگ ہی رہ گیا کہ نبیلہ بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں بولا، نبیلہ کیسی ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ شرما رہی تھی، اس کا سر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے نبیلہ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا۔ یہ تو کوئی بہت ہی پیاری بھولی بالی سی لڑکی ہے۔ میں نے نبیلہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ مجھے نبیلہ اچھی لگی۔ خیر صبح ہوئی تو امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ میری بہو تمہیں کیسی لگی؟ میں تو مسکرا دیا اور بولا کہ آپ کی بہو اچھی ہے۔ میں نے ایک ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ پورے 7 دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی بتائے تھے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ میں نبیلہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس قدر خوش اور مطمئن کیسے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نبیلہ نے مجھے مکمل کر دیا ہے، اس کے ساتھ نے میری زندگی کو رنگین بنا دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا تھا، وہ میری باتیں سمجھ بھی لیتی تھی۔ ہاں، ہم دونوں میں تعلیم کا فرق تھا، لیکن وہ میری ذہنیت کو سمجھ پا رہی تھی۔ مگر جب میں کوئی انگلش کا لفظ بولتا تو وہ اٹک جاتی تھی، تو پھر میں اسے مطلب بتا دیتا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اب تو مجھے بھی آپ کی خاطر انگلش سیکھنا پڑے گی، تو میں کہہ دیتا کہ انگلش میں ماہر ہونا کسی کی بھی ذہانت جانچنے کا معیار نہیں ہے۔ تم میرے لیے ایسے ہی ٹھیک ہو، مجھے تم ایسے ہی قبول ہو۔ چھٹی مکمل ہو گئی تو مجھے اب واپس جانا تھا۔ میں نے امی سے اجازت لی تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ تمہارے بغیر ناراض ہوگی۔ تو میں بولا، امی یہ شادی میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے، میری بیوی آپ کے پاس رہے گی تو آپ کا دل لگا رہے گا۔ میں کمرے میں گیا تو نبیلہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا اور بولا، کیا ہوا؟ ایسے تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے سن لیا ہے آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کی واپسی کے ڈر سے میں رو رہی ہوں۔ میرا تو دل ابھی سے بیٹھا جا رہا ہے، میں تو آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ جانا ضروری ہے تو مجھے بھی لے چلے۔ میں بولا، نبیلہ میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں شہر میں ایک لڑکی کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کی چھٹی تمہارے پاس گزارنے آیا کروں گا۔ تم کچھ مہینے اسی طرح گزار لو، پھر میں شہر میں اپنا گھر لے لوں گا اور تمہیں اور اپنے والدین کو ساتھ لے جاؤں گا۔ نبیلہ بڑی مشکل سے مانی تھی۔ خیر میں واپس جانے لگا تو میرا بھی دل ناراض ہو رہا تھا کہ میں اپنی اتنی پیاری اور کام عمر بیوی کو کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ میں بس میں جا کر بیٹھا تو نبیلہ کے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ مجھے نبیلہ پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ پورا راستہ میں نبیلہ کی چلبلی باتوں کو یاد کر کے محظوظ ہوتا جا رہا تھا اور آخرکار میرا سفر ختم ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ امی کی کال میرے موبائل پر کئی دفعہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے کال بیک کی تو امی کہنے لگی کہ بیٹا تم نے تو شہر پہنچ کر اپنی خیر خیریت بھی نہ دی اور اپنی بیوی سے بات کر لو۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں، اس نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نبیلہ کا ذکر سن کر اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، بیزاریت پورے وجود پر چھا گئی تھی۔ امی نے نبیلہ کو کال دے دی تو وہ سسکیوں کے دوران کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر مجھے کفت ہوئی تھی۔ میں بولا، ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اب تم رونا دھونا بند کرو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا
کہ میں نے امی کی بات کیوں مان لی۔ میرا اور نبیلہ کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مجھے نبیلہ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میرا دوست ذیشان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں یار بتاؤ میری مٹھائی کہاں ہے؟ میں اپنی شادی کے متعلق ذیشان کو فون پر بھی بتا چکا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا کہ نہیں یار، میری شادی زبردستی ہوئی ہے، میں کوئی مٹھائی لے کر نہیں آیا۔ تو ذیشان ہنس دیا، کہنے لگا یہ اچھا بہانہ ہے، میں نے فون پر دیکھا تھا کہ تم بہت خوش تھے، تم اپنی بیوی کی بھی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی شہر کی ہوا تمہیں لگی ہے تم یہ کہنے لگے ہو کہ تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں اپنے دوست کی باتیں سن کر جھنجھلا گیا تھا۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میں اپنی شادی سے ناخوش تھا۔ میں خود کو اور اس وقت کو کوستا تھا جب میں اس شادی کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی میں بیٹھا تھا کہ دو لڑکیاں میرے قریب سے گزرنے لگیں، مگر پھر وہ رک گئی تھیں۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہنے لگی کہ دیکھو، اس انسان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی لکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور یہ اس کو مٹانا چاہتا ہے، مگر ایسا ناممکن لگتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میرا چہرہ پڑھنے کی اجازت تم لوگوں کو کس نے دی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی، مگر پہلے والی لڑکی اب بھی ویسے ہی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھا اب یہ بندہ ہم پر غصہ کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی بے چینی کو پکڑ لیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں کچھ دلچسپ لگنے لگی تھیں۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں سائیکٹرسٹ بننے والی ہوں اور میں لوگوں کے چہرے پڑھ کر ان کے اندر کا حال جان لیتی ہوں، مگر میری دوست ثنا کو میری قابلیت پر شک تھا، اس لیے میں آج اسے پوری یونیورسٹی کے چہرے پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے نا جو میں نے بتایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولا، بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو لڑکی مسکرا کر کہنے لگی، میرا نام نایاب ہے، اگر آپ مجھے کینٹین پر ساتھ لے جائیں اور ایک کپ چائے پلا دیں گے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ میں نے نایاب سے کہا کہ ہاں تم چلو میرے ساتھ۔ میں اور وہ لڑکی کنٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی باتیں کرتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش یہ لڑکی میری شریک حیات بن جاتی۔ میں نے کہا، نبیلہ جیسی گنوار لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ چائے ختم ہو گئی تو نایاب اٹھنے لگی۔ میں بولا، مجھے اکثر پریشانی لاحق رہتی ہے، اگر آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں گی تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ نایاب نے مجھے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اسے کال کی تھی، اس نے بھی میری کال فوراً ہی اٹینڈ کر لی۔ اب میں اس سے ہر روز باتیں کرنے لگا تھا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ اتنی جلدی گلتی ملتی نہیں ہوں، آپ دنیا کے واحد شخص ہیں جس کے ساتھ بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا اور بولا کہ مجھے بھی تو تمہارے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہی شامل کر لوں۔ تو آگے سے نایاب کہنے لگی، روکا کس نے ہے؟ یہ بات سن کر میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا، یعنی یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نایاب سے کہا کہ میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تو نایاب کہنے لگی، مجھے کون سا ڈھول باجے چاہیے؟ میں نے اسے کہا، کورٹ میں جا کے نکاح کر لیں گے۔ تو اس نے کہا، چار دوستوں کو تو بلا لیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے نایاب کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اب میں پریشان تھا کہ نایاب کو کہاں رکھوں۔ تو نایاب کہنے لگی کہ میرے والد نے فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فلیٹ گفٹ کیا تھا، ہم دونوں وہیں پر رہ لیں گے۔ میں نایاب کو رخصت کر کے اسی کے فلیٹ میں لے گیا تھا۔ نایاب کے والد فوت ہو چکے تھے جبکہ اس کی امی ملک سے باہر رہتی تھی اور نایاب یہاں پر اپنے فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ نایاب سے شادی کر کے میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ میں ہر وقت خوش رہنے لگا تھا، پریشانیاں تو جیسے مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ نایاب جب ہنستی تو میں اس کی ہنسی میں کھو سا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہنسی تو میری جانی پہچانی سی ہے۔ خیر، امی کی کال بار بار آتی تھی، وہ روتی دھوتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے بڑے ماں باپ کا خیال نہیں ہے
تو نہ صحیح ایک بار اپنی بیوی کو ہی مل جاؤ۔ امی اس قدر غمگین تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نیاب سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہیں۔ تو نیاب کہنے لگی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نیاب بڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے وہ 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جبکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو عافیت جانا تھا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا تھا۔ نجاب بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا اب ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا کہ تم مجھے چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ کہ میں نے کہا ہاں، ظاہری سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یوں ہوا کہ اگلا اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا تھا۔ ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا تھا۔ نبیلہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اب میں پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل گھومتی رہتی تھی۔ وہ میرے وجود کی خاطر ترستی تھیں اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد میں نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے نبیلہ کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا کہ شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ جیسے ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرا دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا تھا اور میرے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میرے والدین کی گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کی انتقال کے بعد اس کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نیاب خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، جبکہ نیاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نیاب تو میری حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ نبیلہ بھی چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں سارا سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نیاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ یہ تو وہی ہنسی تھی جو مجھے میرے ہاسٹل میں سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نیاب کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص، آپ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نیاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نیاب اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے جب نبیلہ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔
وہ کہنے لگی، تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نبیلہ چیخ کر بولی کہ میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں، وقاص کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نایاب رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں مگر میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نایاب پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، وقاص، آپ کو یاد ہے جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو میں بھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے آپ پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔ میں آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر نظر ثانی نہیں کی۔ میں آپ کے عشق میں دیوانی ہو چلی تھی اور آپ کو ہر صورت پانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال کوشش کی کہ آپ کی نظروں میں آ جاؤں، مگر ایسا نہ ہوا تو مجھے مجبوراً کالے جادو کا سہارا لینا پڑا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ آپ کو میں ہی نظر آؤں، آپ مجھے ہی سنتے رہو۔ بس نایاب کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ یہ ہنسی کی آواز بھی مجھے نایاب کے جادو کی وجہ سے ہی آتی تھی۔ خیر، نایاب بولی، میں نے آپ پر کالا جادو کیا تھا کہ آپ کے اندر شادی کرنے کی چاہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میں پلان کر چکی تھی کہ آپ کی زندگی میں آؤں گی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ گاؤں گئے ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کی شادی زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس شادی کے لیے آپ نے ہمیں بھی اس لیے بھر دی تھی کیونکہ میرا جادو اس وقت آپ پر کام کر رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے جادو کی نوعیت بدل دی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آتی تو اس جادو کے اثر کے تحت آپ کو میں اچھی لگنے لگی تھی، پھر ہم نے شادی کر لی تھی۔ لیکن آپ کی امی تو پیچھے ہی نہیں ہٹتی تھی، وہ بہانے بہانے سے آپ کو گاؤں میں بلاتی رہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیوی اچھی لگنے لگے، اسی لیے میں نے ایسا جادو کروایا کہ آپ کے والدین دونوں ہی مر گئے۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے آئے، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ نے اسے گھر کی ماسی بنا دیا تھا، مگر میں یہ سب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروا دیا کہ لڑکی ہماری زندگی سے نکل جائے، نہ جانے جادو الٹا کیوں پڑ گیا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ معذور ہو گئے۔ وقاص، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، دیوانگی کی حد تک۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ تو پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں بولا، مجھ سے میری ہر خوشی چھیننے کے پیچھے نایاب تمہارا ہاتھ تھا، اس نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا اور اب وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے نایاب سے خوف آنے لگا تھا، میں اسے دور دور رہنے لگا تھا جبکہ وہ میرے لیے ترستی رہتی تھی۔ اب میں نے نایاب کا فلیٹ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے نبیلہ سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم واپس گاؤں جائیں گے۔ لیکن جب یہ بات نبیلہ نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے مارنے لگی تھی۔ اس نے نبیلہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تب میں نے نایاب کو طلاق دے دی تھی اور میں واپس گاؤں آ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ نایاب مجھے کھو دینے کے بعد اب زیادہ جنونی ہو گئی ہے، وہ میرے اوپر مزید کالے جادو کرنے لگی ہے، لیکن شکر ہے کہ میری بیوی ایک نمازی پرہیزی عورت ہے۔ وہ گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے، سارا دن وقفے سے مجھ پر معوذتین پڑھ کر پھونکتی رہتی ہے۔ ہم نے کالے جادو سے بچنے کے لیے تعویذ بھی لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے میری ٹانگیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن اکثر مجھے نایاب کی شکل دکھائی دیتی ہے اور مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ہر حال میں مل کر رہے گی، لیکن جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے اگر وہ کسی سے چھین بھی لے تو بھی اس کے جبڑوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس ہے ہمیشہ اس میں راضی رہے۔ غلط طریقے سے چھینی گئی چیزیں اور رشتے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتے۔